کیا شب برات میں جاگنا اور روزہ رکھنا صحیح ہے؟ 15 شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو بھائی نہیں. صرف جمہور کے نزدیک عبادت ہے 15 شعبان کی، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی چیز. میرا اس پر بہت ڈیٹیل میں بیان ہے، یوٹیوب پہ سرچ کریں وہ بیان آ جائے گا. میسج ٹی وی والوں نے ایک انٹرویو لیا تھا اس پہ، اس میں نے دلائل سے ثابت کیا ہے، پوری مدلل بحث کی ہے کہ نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے، نہ اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، نہ پٹاخوں کی کوئی حیثیت ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ، چلو کوئی بات نہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو صرف ایک چیز ہے وہ، اور نہ اس رات میں تقدیر کے، صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. تو جتنی جس چیز کی اہمیت ہو اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے. تو صرف عبادت ہے، تو عبادت کی جمہور کے نزدیک کیا ہے وہ بھی اتفاقی نہیں ہے، یاد رکھو. جمہور کا مذہب بہرحال یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کی فضیلت دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ہے. آج کسی صاحب کا فون آیا کہ ہماری والدہ کا معمول رہا ہے اس رات کو دیگیں پکا کے تقسیم کرنے کا. اب والدہ مرحومہ دنیا سے چلی گئی، اب ہم چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں پکائیں. کہنے کیا دیگ پکانے میں، لوگوں کو غریبوں کو کھانے کھلانے میں کیا حرج ہے، اس میں کون سی پابندی ہے؟ میں نے کہا پھر آج کھلا دیں، کل کھلا دیں، کیا خیال ہے؟ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ صدقات و خیرات سے کیوں روک رہے ہو لوگوں کو؟ بھئی صدقات و خیرات، جیسے لوگ کہتے ہیں نا بکرے کے صدقے میں کیا خرابی ہے. ابھی پھر کوئی صاحب مجھ سے الجھ گئے کہ آپ کیوں کہتے ہو صدقے کا بکرا بدعت ہے؟ اگر کوئی بکرا کھلا رہا ہے تو کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے جب غریب آدمی کو بکرے کے پیسوں میں زیادہ دلچسپی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو بکرا کھلائیں؟ اس کا مطلب آپ بکرے کو کیا سمجھ رہے ہو؟ الگ سے کوئی فضیلت سمجھ رہے ہو بکرے میں. شریعت میں جس چیز کی الگ سے کوئی فضیلت نہ ہو اس کو الگ سے پروٹوکول دینا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ غریب آدمی کو کہہ رہے یار 20,000 کا بکرا لے کے دے دیا تم نے مجھے، تو مجھے 20,000 روپے دے دیتے. اگر آپ کہتے ہو اس کے کھانے کی حاجت ہے تو راشن ڈلوا دو. 20,000 میں جو راشن ہے، بکرا ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گا، 2 دن چلے گا، اور راشن پورے سال چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بکرا مقصد ہے آپ کا، بکرے کا لیبل لگایا جا رہا ہے، صدقے کا لیبل لگایا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی، تو اس لیے وہ کہنے لگے کہ میں 15 شعبان کو چاہتا ہوں غریبوں میں دیگ تقسیم کروں، تو صدقے میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا بالکل کوئی حرج نہیں ہے، لہذا کل دیگ آپ تقسیم کر دیں. اگر آج لیٹ ہو گئے تو کل کر دیں. کہہ رہے نہیں کل نہیں، میں 15 کو کروں گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اصل نہیں ہے، 15 شعبان کو اس طریقے سے منانا اصل ہے. تو جب شریعت میں نہیں ہے تو آپ کیوں اس رات کو صدقے کے حوالے سے پروٹوکول دے رہے ہو؟ جب نہیں ہے، اس میں کسی صحابی نے نہیں یہ کام کیا، اس رات کو دیگیں پکائی ہوں یا نہائے دھوئے ہوں یا کھانا کھلایا لوگوں کو. جو کام کرنے کا آؤ چپکے سے مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کرو یا اپنے گھر میں جا کے. ممکن ہے آپ کہیں کہ صدقہ بھی تو عبادت ہے، تو چپکے سے کسی غریب کو دے دو نا پیسے. کیا خیال ہے؟ جتنے پیسے دیگ میں خرچ ہوں گے تو بھئی چپکے سے کسی غریب کو جا کے دے دو. تو تہواروں میں کھلایا پلایا جاتا ہے. میں نے کہا عید کے دن کھلائیں آپ لوگوں کو، تہوار ہے، بقرعید میں کھلائیں، صحیح ہے نا، افطاری میں لوگوں کو کھلائیں، یہ کھلانے کا موقع ہے. آپ 15 شعبان کی رات کو پبلک کو جب خوب مرغن غذائیں کھلائیں گے تو وہ عبادت کے لائق، وہ مرغے کھا کے کیا کریں گے؟ ٹن ہو جائیں گے، سو جائیں گے. تو یہ ہے اپنے، یہ پھر بعد میں یہ سب کے سامنے حیا کے خلاف ہے. ہمارے علماء کرام ہمیں آدھی بات بتاتے ہیں. گرین والے کہتے ہیں کہ حجر اسود قیامت میں کام کافر اور مسلمانوں میں فرق کرے گا، جبکہ وہاں تو کافر نہیں آتے. تو جو یہ کہتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے بوسہ دیا تھا، تو صرف سوال نہیں سمجھا میں. ہم حجر اسود کا بوسہ صرف اس لیے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا. باقی سوال اگر اور ہے کوئی ڈیٹیل میں بعد میں بیان کریں. اگر شادی کے لیے کوئی رشتہ پسند ہو مگر لڑکی پردہ نہ کرتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دیندار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے. خواہش کے جوش میں آ کے آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں گے نسل خراب ہو جاتی ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو پھر پردہ کرانا چاہیں گے تو وہ پردہ، کیونکہ بیٹیاں ماں کو فالو کریں گی، سمجھ رہے ہو؟ بچے اس کو فالو کرتے ہیں جو ان کو گنجائشیں زیادہ دیں. بچوں کا یہ اصول ہوتا ہے. تو جائز ہونا ایک الگ چیز ہے، مگر مشورہ کبھی بھی، بولو بھائی،
نہیں دیا جائے گا. باپردہ خواتین سے شادی کیا کریں, شرعی پردہ کرنے والی, تاکہ آپ کا خاندان, آپ کی نسل وہ بھی دیندار ہو. شب برات میں بیری کے پتوں سے نہانا کیسا ہے؟ نہانا ہی ٹھیک نہیں ہے تو بیری کے پتوں سے نہائیں, وہ جب چاہے نہائیں, دن میں نہائیں, راتوں کو نہانا ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے بھائی. دن میں نہاؤ نا, صبح صبح آفس جانے سے پہلے نہاؤ, رات کو جب شام کو جب تھکے ہوئے گھر میں آتے ہو پسینہ پھر نہاؤ. اب نہا کے سو رہے ہو تو عجیب سی بات ہے. شادی کے بعد لڑکی, ہاں کسی کو پسینہ نکل رہا ہے, خارش ہو رہی ہے جسم میں تو نہا لے, چاہے شب برات نہ بھی ہو تو بھی نہا لے. کیا خیال ہے؟ شادی کے بعد لڑکی اپنے نام کے ساتھ باپ کی جگہ شوہر کا نام لگائے تو جائز ہے بھائی. یہ تو واٹس ایپ پہ عجیب میسج چل رہے ہیں. کمپنی کی طرف سے جو ہیلتھ والا وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. جتنی قسطیں جمع کرائی ہیں اس حد تک علاج کر سکتے ہیں, زیادہ نہیں. پھر یہ بعد میں 15 شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں, نہیں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنا یہ بہتر نہیں ہے. خاص طور پہ ابھی رمضان کی گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں, اور میرا وزن پچھلے رمضان میں 6 کلو گرا تھا. اتنے ٹف روزے ہیں, سمجھ رہے ہو نا, کیونکہ دن بھی بہت لمبا, پھر تراویح اور یہ سب چیزیں چلتی ہیں, بیانات. 6 کلو گرائے اور پورے سال میں صرف 2 کلو بڑھ سکا ہے. سمجھ رہے ہو, میں 76 کلو کا ہوا کرتا تھا پچھلے رمضان سے پہلے, عید کے بعد میں 69 kg کا رہ گیا, اور اب 71 پہ آیا ہوں. کتنا بڑھا؟ 2 کلو. اب میں کہہ رہا ہوں مزید 6 کلو گر گیا تو پھر ہر رمضان میں تو ایک دن غائب ہو جاؤں گا. اسی اسپیڈ سے اگر وزن گرتا رہا. میں جب 76 کلو کا ہوا تھا تو مولوی لگنے لگا تھا میں. مجھے میرے دوست کہتے تھے اب تم کیا لگ رہے ہو؟ تھوڑے مولوی مولانا لگ رہے ہو, تھوڑے سے بھرے ہوئے لگ رہے ہو. تو میں نے کہا تم لوگوں نے نظر لگا دی, اب میں دوبارہ مولانا نہیں لگ رہا میں. ٹھیک ہے, تو نہیں وزن بڑھا, 2 کلو سے زیادہ بڑھا ہی نہیں. اب پھر ڈر لگ رہا ہے کہ اب رمضان میں کیا ہوگا. تو اگر ہم شعبان میں بھی روزے رکھ لیں تو وہ تو 6 کے بجائے 8 کلو ہو جائے گا کم. تو اس لیے اس گرمی میں کم از کم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن کا عادی. ایک صاحب, میں نے وہ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کروائی نا, تو اس میں صبح 4 بجے میں نے جاگنگ کروائی, سب کو خوب بگایا. تو وہ انہی میں سے ایک صاحب کہنے لگے رمضان میں کس وقت دوڑے؟ میں نے کہا اللہ کا واسطہ رمضان میں آپ نہ دوڑیں. گرمیوں کے روزے اتنا پسینہ نکل جاتا ہے, اگرچہ آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے رہیں, لیکن جیسے ہی تھوڑا سا باہر نکلیں گے, کچھ تھوڑا سا بھی کام کے لیے نکلو نا باہر, ایک دم گرمی پسینہ, تو اتنی انرجی جسم سے نکل جاتی ہے کہ اگر دوڑیں گے تو پھر, ہاں پہلے سے عادت ہو, کوئی جمناسٹک کا ماہر ہو, دوڑتا آ رہا ہو, پھر وہ رات کو دوڑ لے, وہ عادت ہے اس کے. لیکن جن کو عادت نہیں ہے تو وہ اگر اس طرح کریں گے تو رمضان میں بہت نقصان ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے اتنا اپنے آپ کو بوجھ, میں نے کہا عید کے بعد پھر دوڑیں. چاروں اماموں نے اپنی تقلید سے تو منع کیا ہے, پھر بھی آپ لوگ ان کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ چاروں اماموں نے تو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی نصیحت کی تھی, اپنی تقلید کرنے کا نہیں کہا تھا. یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں. چاروں اماموں نے جو اپنی تقلید سے منع کیا ہے, یہ اپنے جیسے مجتہدین کو منع کیا ہے, پبلک کو منع نہیں کیا. اس کی سب سے بڑی دلیل, یہ جو آج کل لوگ الٹے اشکالات کر رہے ہیں نا, ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے جن لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے, ہم ان ائمہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان ائمہ نے آپ کو اپنی اتباع نہیں کروانی تھی تو انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل تحقیق کر کے بیان کیوں کیے ہیں؟ اس لیے بیان کیے تاکہ ان کو فالو نہیں کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ امام حنیفہ نے جتنے اقوال ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ اس لیے ہے نا کہ وہ اس لیے کہ لوگ اس کو کیا کریں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو فالو نہیں کرو کہ قرآن و سنت کو فالو کرو, تو پھر آپ کو یہ تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے, کہ آپ نے تحقیق کر کے ایک مسئلے پر 40 دن بحث ہو رہی ہے, اس کے بعد ایک رائے قائم کر دی. وہ اسی لیے قائم کی ہے تاکہ اس کو لوگ فالو کریں, اس کے پیچھے چلیں. اگر وہ یہ کہتے کہ قرآن و سنت ہی کو ڈائریکٹ فالو کرنا ہے تم نے, تو پھر وہ خود سے مسائل تحقیق نہ کرتے. کہہ رہے میں جب مجھے جب شریعت چلنی ہوتی میں قرآن و سنت میں غور کر کے چل لیتا ہوں, پبلک میں جس کو بھی ضرورت ہوگی, کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو ڈائریکٹ قرآن و سنت میں غور کر کے اس مسئلے پر عمل کر لے. اس کے لیے میرے شاگرد امام محمد کو کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, فقہ کی کتاب. اسی طرح امام شافعی نے جو یہ کہا کہ میری تقلید مت کرو, تو یہ ان لوگوں کو کہا ہے جو امام شافعی جیسے مجتہد, ہاں ان کو کہا ہے کہ تم نے نہیں, تم نے ڈائریکٹ اس کو
قرآن یہ تو عوام کے لیے ہے. کوئی امام شافعی جیسا ہو تو پھر وہ امام شافعی کی تقلید نہ کرے. لیکن خود امام شافعی کا بھی نظریہ کیا تھا کہ جس مسئلے میں جن چیزوں میں ان کو مہارت نہیں تھی اس میں وہ خود بھی تقلید کیا کرتے تھے. ایک جگہ امام شافعی نے لکھا ہے قلتہ تقلیدا لعطاء، میں نے یہ مسئلہ عطاء ابن ابی رباح کی تقلید میں کہا ہے، یعنی اس مسئلے میں نے تقلید کی ہے کس کی؟ اگر وہ تقلید کو ناجائز سمجھتے تو امام شافعی عطاء ابن ابی رباح کی تقلید کرتے اور کرنے کے بعد یہ اعلان بھی کرتے کہ میں اس میں تقلید کر رہا ہوں کس کی؟ عطاء ابن ابی رباح کی. ظاہر ہے اگر وہ ایسا، ہم ان سے پوچھتے کہ بھئی آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کسی کی تقلید مت کرو اور خود کیا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ تقلید مت کرو وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، اور جہاں تقلید کا حکم دے رہے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو مجتہد نہیں ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی جو شافعی فقہ کے بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے امام شافعی کی اس بات کا مطلب بیان کیا ہے کہ یہ امام شافعی کا یہ قول ہر ایک کے لیے نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ جو مجتہد ہے، جو براہ راست قرآن و سنت کو فالو کرے گا، اس میں یہ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. جب تک ان فنون پر اس کو مکمل عبور نہ ہو اس کے پاس تقلید کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور آج جو لوگ تقلید سے دور بھاگ رہے ہیں، ہمیں ان علوم میں کسی ایک علم میں بھی مہارت نظر نہیں آتی. بس ایک حدیث وہاں سے لے لی، ایک وہاں سے لے لی، حدیث کا ترجمہ تک بھی خود نہیں کر سکتے. یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات غلط ہے. ایم کیو ایم پی پی بہت زیادہ پی لگا دیا. پی ٹی آئی یا جے یو آئی جماعت اسلامی اپنے جلسوں میں گانا بجانا کرتی ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے چیزیں جیسے نعت گانے. ہماری جماعت اسلامی پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس چیز پر فتویٰ کیوں نہیں لگتا. بھائی جو گانا کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. بھائی گانا بجانا موسیقی اور ڈھول ڈمک کا کر رہے ہیں، کوئی بھی کرے تو غلط کر رہے ہیں. السلام علیکم حضرت، میڈیا سائنس میں بیچلر کر رہا ہوں انڈس یونیورسٹی سے. میرا مقصد اسلام کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اس فیلڈ میں ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا جو اسلام میں منع ہے، اور میرا انٹرسٹ اس فیلڈ کے علاوہ نہیں ہے. میں کافی پریشان ہوں، پلیز آپ رہنمائی فرمائیں. وہ چیزیں مجھے بتائیں کہ کون سی چیزیں جو اسلام کے خلاف ہیں جس سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر میں جواب دے سکتا ہوں. ایسے مبہم بات پر جواب نہیں دیا جا سکتا. جمعے کو تحریر دی تھی، کیا ہوگا؟ عبید اللہ گھوٹ کی کیا تحریر دی تھی بھائی؟ پتہ نہیں. دین کی روشنی میں سیاست کا کیا رول ہے؟ ایک عورت کتنے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ عورت تو جہنم میں لے کے تو جائے گی، یہ تو انہوں نے فرض کیا ہوا ہے کہ لازمی وہ جہنم میں لے کے جائے گی. پورا فگر معلوم نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل کتنے افراد ہیں. تو یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ اتنے افراد ہیں اور ان کے خاندان میں ٹوٹل افراد ہی اتنے ہیں تو پھر یہ ڈر رہے ہیں کہ میرا تو جانا یقینی ہے، کیونکہ ٹوٹل اتنے افراد کو لے کے جائے گی اور ٹوٹل خاندان میں اتنے افراد ہیں. تو بھائی یہ ضروری نہیں ہے کہ عورتیں جنت میں بھی لے کے جائیں گی. حدیث میں آتا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. دنیا چند دنوں کا سامان ہے، لیکن سب سے بہترین سامان اس میں کیا ہے؟ نیک بیوی. کسی کو اچھی نیک بیوی مل جائے تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. تو وہ جنت میں لے کے جائے گی نا، اس لیے تو کہا کہ آخرت. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بیویاں نیک تھی جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں بینک میں جاب کرتا تھا اور بڑی اچھی آمدن تھی میری، لیکن میری بیوی مسلسل مجھے ٹارچر کرتی تھی. یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. مجھے کہتے ہیں غصہ آتا تھا کہ پھر تھوڑے دن کے بعد یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. کہنے اتنی چڑ پڑ کی اس نے، بالآخر میں نے چھوڑ دیا.